نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے ہم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آئیے ناظرین، آپ کو اپنی آج کی ٹیم کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، بڑھتے ہیں اپنی ٹیمز کی طرف، جانتے ہیں کہ آج کے مقابلے میں کون کون سی دو ٹیمز ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اپنا نام اپنی ٹیم کا تعارف بھی کروائیے. میرا نام غلام طه اتاری، جامعۃ مدینہ 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور رحیم یار خان ٹیم سے تعلق ہے. مرحبا. میرا نام محمد برہان رضا اتاری، میں جامعۃ المدینہ درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں اور میری ٹیم کا تعلق رحیم یار خان سے ہے. ماشاء اللہ. مرحبا. میرا نام محمد کاشف اتاری ہے، جامعۃ المدینہ 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ. ماشاء اللہ. مرحبا کہتے ہیں جناب. رحیم یار خان کی ٹیم ہمارے دائیں طرف ہے. بڑھتے ہیں آج کے مقابلے کی دوسری ٹیم کے تعارف کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کلیم اللہ بن حسن خان ہے، میں جامعۃ المدینہ میں درجہ دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم عمر کوٹ سے ہے. مرحبا. میرا نام انیس احمد بن محمد ہارون رائم ہو اور میں جامعۃ المدینہ میں درجہ سادسہ یعنی 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم عمر کوٹ سے ہے. مرحبا جی. میرا نام انور علی بن خیر الدین رائم ہو اور جامعۃ المدینہ میں دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں اور میرا تعلق ٹیم عمر کوٹ سے. جی جناب، دوسری ٹیم نے اپنا تعارف کروایا ہے. عمر کوٹ نام بھی بتایا ہے، کیا پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ بھی بتایا ہے. ناظرین، آج کا مقابلہ دو خوبصورت ٹیموں کے درمیان ہے، ٹیم رحیم یار خان اور ٹیم عمر کوٹ. یہاں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ ہم آپ کو منچ پر اور اسکرین کے ذریعے دکھائیں گے. آئیے ناظرین، آج کو دکھاتے ہیں کہ آج کا یہ شاندار مقابلہ کن خوبصورت سیگمنٹس پر مشتمل ہوگا. برکت رکھی ہر ایک جا. پہلا سیگمنٹ ہوگا اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں. دوسرا سیگمنٹ کا نام ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. تیسرا سیگمنٹ ہوگا لبیک اللہم لبیک. انشاءاللہ عز و جل لبیک اللہم لبیک کی تکرار بھی ہوتی رہے گی اور انشاءاللہ حج اسٹیپس کا مقابلہ بھی جاری اور ساری رہے گا. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا خوبصورت مقابلہ. پہلا سیگمنٹ نام ہے جس کا اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہوں. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہو، اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، کعبے کا نظارہ ہے، اللہ کے گھر میں ہو. جی، ہم پہلے راؤنڈ میں انشاءاللہ میقات کے بارے میں جانیں گے کہ کس ملک سے آنے والوں کے لیے کون سی میقات ہوگی اور کس میقات میں انہوں نے انٹر ہو کر حجاز کی طرف اپنا سفر مکمل کرنا ہے. دونوں ٹیمز اپنے اپنے ایک ایک نمائندے کو ہمارے منچ پر بھیج دیجئے تاکہ پہلے راؤنڈ کا مقابلہ کیا جائے. ٹیم رحیم یار خان سے کون آئیں گے؟ غلام طه اتاری. غلام طه بھائی آ جائیے. غلام طه اتاری بھائی. اور عمر کوٹ سے انور علی. انور علی بھائی آ جائیے. آپ کو طریقہ کار بھی سمجھا دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے پہلے راؤنڈ میں مقابلہ کرنا ہے. طریقہ کار یہ ہوگا کہ سامنے دو بورڈز لگے ہیں، آپ نے اپنے اپنے بورڈز کو سیدھا کرنا ہے. اس بورڈ پر پورا ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور اس میں پنز لگی ہوئی ہیں. آپ نے ان پنز پر ان کا میقات کا نام لکھنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں جہاں پر جو میقات ہے وہاں پر ہم نے پن لگا دی ہے، لیکن آپ نے ان میقات کا نام بتانا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ کہاں سے کس ملک آنے والوں کے لیے کون سی میقات ہوتی ہے. از دیٹ کلیئر؟ اوکے ہیں جناب؟ ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جی، یہ بھی رکھ دیجئے. جی، سامنے آپ نے اس باؤل میں سے میقات کے نام نکالنے ہیں
اور 5 میقاتوں کے نام لگانے ہیں. ٹھیک ہے, 5 مشہور میقاتوں کے انشاءاللہ نام لگائیں گے. جی پہلے راؤنڈ کا مقابلہ شروع کرتے ہیں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ماشاءاللہ حسان بھائی اور ہمارے پیارے پیارے زید بھائی ہمیں حج کے کلام بھی سناتے رہیں گے. اللہ نے بلایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں کعبے کا نظارہ ہے اللہ کے گھر میں ہوں دربار وہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل دربار وہ کیسا ہے پیشانی سے پہلے دل سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں سجدے میں جھکایا ہے اللہ کے گھر میں ہوں اللہ جی جناب, جب ایک حاجی اپنے ملک سے سفر کر کے حرم کعبہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو اس دوران جو میقات آتی ہیں ان میقاتوں کو سمجھیں گے, کہاں سے کس کی میقات ہے اور کن کے لیے کون سی میقات استعمال ہوتی ہے. آپ نے پہلی میقات لگائی ہے, بتائیے کیا نام ہے؟ ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ. یہ مدینہ منورہ اور مدینہ پاک کی طرف سے آنے والے حاجیوں کے لیے یہاں میقات ہے اور اس کا نام ہے ذوالحلیفہ. جی دوسری میقات آپ نے لگائی ہے جحفہ. یہ شام اور مصر اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے جناب. تیسری میقات آپ نے لگائی ہے ذات عرق. ذات عرق, بالکل درست جگہ پر لگائی ہے. یہ عراق اور اس طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے. چوتھی میقات لگائی ہے قرن المنازل. قرن المنازل, اسے اسیل الکبیر بھی کہا جاتا ہے اور یہ میقات ریاض سے آنے والوں کے لیے میقات ہے جناب. اور پانچویں میقات آپ نے لگائی ہے یلملم. جی یہ یمن, پاکستان اور ہند سے آنے والوں کے لیے یہ میقات لگتی ہے. ٹیم رحیم یار خان نے جواب بالکل درست دے دیا ہے, ماشاءاللہ. بڑھیں گے جناب ٹیم عمر کوٹ کی طرف, چیک کریں گے انہوں نے کیا درست نام لگائے ہیں. پہلی میقات ذوالحلیفہ, بالکل درست جگہ لگائی ہے. جحفہ بالکل درست. ذات عرق یہ بھی درست. قرن المنازل, اسیل الکبیر بھی جسے کہا جاتا ہے, یہ بھی بالکل درست جگہ پر لگائی ہے. اور یلملم میقات یہ بھی درست جگہ پر لگائی ہے. ہم بھی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اے مالک کریم ہمیں بھی ان میقات سے گزر کر تیرے پاک گھر کی زیارت نصیب فرما. جواب ٹیمز نے درست دے دیا ہے. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا
गर्द गाता रहो सदा शहर मक्का में गाता रहो या रब्बना इरहम लना या रब्बना। बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बड़ा हज पे आने को जी चाहता है, बुलावा फिर आएगा कब या इलाही। अल्लाह हमें भी सफ़र हज नसीब फरमाएं। आइए जनाब, जब भी सफ़र हज हो तो फिर ज़ौक़ भी होना चाहिए, शौक़ भी होना चाहिए, इश्क़ रसूल की भी खैरात हमारे साथ होनी चाहिए। अपने इश्क में, अपने ज़ौक़ में इजाफ़ा करने का एक बेहतरीन अंदाज़ उलमा फरमाते हैं कि खुश इल्हान नात खानों के कुछ कलाम अपने साथ रखें और सफ़र में वक्तन फ़वक्तन मौका और मुनासिबत के साथ उन कलाम को सुना जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ज़ौक़ में भी इजाफ़ा होगा, इश्क़ रसूल में भी इजाफ़ा होगा। आइए कुछ अब हम भी अपने इश्क़ रसूल में इजाफ़ा करने के लिए अपने प्रोग्राम में दूसरे सेगमेंट को शामिल करते हैं, कुछ अशार की बात करते हैं और बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। नाम है ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फिरिश्ते हैरत से तक रहे ये कौन ज़ी है तेरा माया। फिरिश्ते हैरत से तक रहे ये कौन ज़ी है तेरा माया। जी, दोनों टीम से एक एक सवाल होगा, अशार की सूरत में होगा, लेकिन ये शेर किस अंदाज के साथ पूछा जाएगा आपको स्क्रीन पर एक बॉक्स दिखाया जाएगा, आपने उस बॉक्स को ओपन करना है, उस बॉक्स से आपको एक वर्ड मिलेगा, ठीक है, उस लफ्ज़ को आपने देखना है और उस वर्ड को जब आप देखेंगे तो आपने उस वर्ड से हमें शेर सुनाना है, ठीक है। दुरुस्त जवाब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको कामयाबी दिलवाएगा। शुरू करेंगे टीम रहीम यार खान आपसे। आपके लिए स्क्रीन पर देखिए बॉक्स, कोशिश सभी किस नंबर का बॉक्स खोलें? पाने की करें कोशिश सभी। 4 नंबर। 4 नंबर का बॉक्स खोलिए जनाब, दिखाइए इसके पीछे क्या वर्ड है। किबरिया। आपको जो सिलेबस में अशार दिए गए हैं उनमें से भी सुना सकते हैं और अगर वो याद नहीं तो कोई और भी। जल्दी कीजिए। चलो रोशन सफर जी, देखते हैं मालिको मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, यहाँ पर ऑडियंस में से किसी से लेंगे? किबरिया। होंगी कुछ दिलचस्प बातें और सुबह होंगी कुछ चलें जी, वाकई मुश्किल है इसका मतलब है। यहाँ पर मेरे पास जो शेर दिया गया है बड़ा खूबसूरत शेर है, हमारे नातखा भाई हमें अगर सुना दें। शरफ दे हज का मुझे मेरे किबरिया या रब, रवाना सुए मदीना हो काफिला या रब। शरफ दे हज मदीना
بڑھیں گے عمر کوٹ کی طرف. دیکھتے ہیں جناب آپ کتنے نمبر کا باکس کھولتے ہیں اور کیا آپ کے لیے ورڈ آتا ہے. 4 نمبر کا باکس کھل چکا ہے. نمبر 2. نمبر 2. جی اوپن کیجئے. نمبر 2 دکھائیے ورڈ کیا ہے. وادیاں. ذکر ہوگا سرزمین پاک کا جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا, جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. عرب کی وادیاں, سبحان اللہ, کیا بات ہے عرب کی وادیوں کی. جلدی کیجئے. رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے, رہنمائی نہیں مشکل ہو گیا ہے. چلیں جی ہماری مجلس نے لگتا ہے کچھ مشکل سلیبس تیار کر لیا ہے. جی یہاں پر آڈینس میں سے کوئی سنائیں گے؟ ہاتھ اٹھے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. نام میرا محمد محمود اکرم اتاری ہے. چوموں جا کے عرب کی وادیاں, اے کاش جا کے صحرا میں گھومنا نصیب ہو. چوموں عرب کی وادیاں, اے کاش جا کے پھر صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو. بڑی پیاری تمنا ہے. جواب درست دیا ہے جناب. کیا تحفہ دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ ان کو تسبیح مدینہ تحفے میں دیں گے. تسبیح مدینہ. جی چوموں عرب کی وادیاں, اے کاش جا کے پھر. چوموں عرب کی وادیاں, اے کاش جا کے پھر. صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو. صحرا میں ان کے گھومنا پھرنا نصیب ہو. یا رب پھرو جن پر ہمارا نصیب ہو. یا رب پھرو جن پر ہمارا نصیب ہو. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. آمین آمین. سوئے مدینہ پھر ہمیں جانا نصیب ہو. جی بڑھیں گے جناب ٹیم رحیم یار خان کی طرف. ابھی 2 نمبر ہمارے پاس موجود ہیں. دیکھتے ہیں اس بار آپ کے لیے کیا ورڈ نکلتا ہے. سوچ سمجھ کر باکس اوپن کیجئے. 3. 3. جی 3 نمبر دکھائیے کیا ورڈ ہے اس کے پیچھے. ذکر شہ ابرار بھی, بےتاب. ذکر شہ ابرار بھی. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے. بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. آ کر میری آنکھوں میں سما جائیے آقا. جوابات و خیال. بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر, للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا. چلیں جی درست مان لیں, آپ سنا دیں ذرا ذوق میں. بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر. بےتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر.
اللہ ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں جناب ٹیم عمر کوٹ کی طرف. اب آخری نمبر بچا ہے, وہ نمبر اوپن کیجئے, دکھائیے ہمیں کیا ورڈ ہے, تاکہ ایک نمبر کے پیچھے والے ورڈ کے مطابق ہماری ٹیم ہمیں شعر سنائے. ٹیم عمر کوٹ کے لیے ایک کے پیچھے ہے مناروں. کعبہ پاک پر مناروں پر بارش اللہ کے کرم کی. کعبہ پاک پر مناروں پر بارش اللہ کے کرم کی ہے. جواب درست دے دیا ہے. کعبہ پاک پر بھری بارش میں بھی نہانا نصیب فرمائے. آئیے جناب ہماری آڈینس کی طرف بڑھتے ہیں. کئی سارے عاشقان رسول یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, ان سے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں اور ان کے درمیان بھی تحائف کا سلسلہ کرتے ہیں. جی بلال بھائی. آج یوسف بھائی الحمدللہ حج کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے, تو اسی کے متعلق سوال کرتے ہیں. امیر علیہ سنت نے خصوصی طور پر ایک حج کے حوالے سے کتاب لکھی ہے, اس کا نام بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد جمال شاہ اتاری ہے, رفیق الرحمین. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ تسبیح مدینہ تحفے میں دیں گے. ذوالنورین کس صحابی کا لقب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد زید اتاری ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب بھی درست ہے. انشاءاللہ ان کو بھی تسبیح مدینہ پیش کریں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی ایک اور سوال کر لیتے ہیں. حضرت ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بتائیں. گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی, گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حماد شیخ اتاری ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما. ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے. انشاءاللہ ان کو خزینہ رحمت کتاب مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے, وہ انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے. ماشاءاللہ. جی آئیے جناب چلتے ہیں اپنے تیسرے خوبصورت سیگمنٹ کی طرف. لبیک اللہم لبیک. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف وجہ کا مل رہا ہے. نصیب پر ہے وہ آج نازا جنہیں شرف وجہ کا مل رہا ہے. اللہ کی جانب رواں رواں ہے, زباں پہ لبیک کی صدا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دونوں ٹیمز کا مقابلہ ہوگا. ایک طرف ہے ٹیم رحیم یار خان, دوسری طرف ہے ٹیم عمر کوٹ. دونوں ٹیمز کاؤنٹر چلائیے تاکہ جس ٹیم کا بڑا نمبر آئے ان سے ہم سوال سٹارٹ کریں. جی
آپ بھی کاؤنٹر چلائیے جی, سٹاپ کیجئے. فیصلہ ہو گیا جناب, ٹیم رحیم یار خان کا آیا ہے 1 نمبر اور ٹیم عمر کوٹ کے آئے ہیں 3 نمبر. اسٹارٹ لیں گے ٹیم عمر کوٹ. دیکھتے ہیں اب یہ اسٹارٹ آپ کو کہاں تک لے جاتا ہے. اب جو کاؤنٹر چلے گا یہ آپ کے سوال کے لیے ہوگا. یاد رہے ہماری ٹیمز کے پاس 3 ڈیجٹس کے کاؤنٹر ہیں 1 2 اور 3. جو نمبر آتا رہے گا اسی کے مطابق ہماری ٹیم کا سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا, اور جس اسٹیپ کی طرف ان کا سفر ہوگا اسی اسٹیپ سے ان کے لیے سوال کیا جائے گا. درست جواب ہماری ٹیم کو اس اسٹیپ تک پہنچا دے گا. ٹیم عمر کوٹ کاؤنٹر چلائیے, اپنا سفر شروع کیجئے. جی عمر کوٹ نمبر 2 دوسرے اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے حج کی نیت. بتائیے حج افراد کی نیت کا ترجمہ کیا ہے؟ عربی سنا دیجئے. اللہم انی ارید الحج فیسر لی وتقبلہ منی وعنی علیہ وبارک لی فیہ نویت الحج واحرمت بہ للہ تعالی. جی اب اس کا ترجمہ بھی سنا دیجئے. اے اللہ عز و جل, میں نے حج کی نیت کی اور تو اسے میرے لیے آسان فرما اور اس کو میری طرف سے قبول فرما, اور اس میں میرے لیے برکت میری مدد فرما, اور اس میں میرے لیے برکت فرما, اور میں نے اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. بڑا خوبصورت ترجمہ ہے جناب, بڑی پیاری دعا ہے. اے اللہ عز و جل, میں حج کا ارادہ کرتا ہوں, اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور اسے مجھ سے قبول فرما, اور اس میں میری مدد فرما, اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے حج کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں, یا خدا حج پہ بولا کہ میں کعبہ دیکھوں. کاش ایک بار میں پھر مدینہ آمین آمین. جیسے جیسے ہماری ٹیم آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ عز و جل آپ کو اینیمیشن کے ذریعے ٹیم کا سفر بھی دکھاتے رہیں گے, اور وہ خوبصورت مناظر دیکھ کر آپ بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے کہ جب ایک حقیقی حاجی حرمین طیبین میں وہاں ان بابرکت اور مقدس مقامات کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے. ہم نے حج کی نیت کے حوالے سے آپ سے سوال کیا, آپ نے نیت اور اس کا ترجمہ بھی سنایا. یاد رہے ناظرین, جب بھی نیت کریں گے تو اس کے بعد لبیک پڑھنا ضروری ہے. 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ مستحب ہے. چونکہ آگے ہمارا اسٹیپ بھی ہے انشاءاللہ نیت کے بعد تلبیہ کے بارے میں انشاءاللہ اس میں بھی مزید سوالات کریں گے. جی باری ہے ٹیم رحیم یار خان کی, کاؤنٹر چلائیے, اپنا سفر شروع کیجئے. دیکھیے پھر کون کرتا جی ہے کمال. 2 نمبر 2 جی ہاتھ ملا کر ایک ہی اسٹیپ پر پہنچیں گے. میقات کے باہر سے آنے والا حاجی جب اپنے ملک سے چلے گا اور اسے حج تمتع کرنا ہوگا تو اسے کس چیز کی نیت کرنی ہوگی؟ اسے صرف عمرے کی نیت کرنی ہوگی. جی حج تمتع کرنے والا حاجی جب اپنے ملک سے چلے گا جو میقات کے باہر سے آ رہا ہے تو اسے صرف عمرے کی نیت کرنی ہوگی. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. میں حاضر ہوا بن کے مجرم, حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم, لبیک نعرہ گاتا ہوں میں, یہ لبیک نعرہ گاتا ہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. باری عمر کوٹ کی ہے, کاؤنٹر چلائیے, دوسرے اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے. 2 نمبر مزید نکالے ہیں جناب. اسٹیپ
चौथे का सवाल होगा, स्टेप का नाम है मीना रवानगी। बताइए 9 ज़िलहिज्जा की रात मीना में गुजारने का हुक्म क्या है? फिर जवाबातों ख़याल मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत मुअक्कदा है, जवाब दुरुस्त दे दिया है जी। हमारी टीम का सफर भी देखेंगे इंशाअल्लाह, इससे मुताल्लिक आपको इंफॉर्मेटिव एक पैकेज भी दिखाएंगे। सीखने के वास्ते हाजिर सीखने के जी आइए आपको पैकेज दिखाते हैं मीना रवानगी के हवाले से। मीना मस्जिदुल हराम से 5 किलोमीटर दूर वो वादी है जहाँ हाजी साहिबान क़याम करते हैं। ये मुकद्दस वादी हुदूद हरम में शामिल है। दीदे अरफात तो दीदे मीना की, मेरे मौला तू खैरात दे दे, मेरे मौला तू खैरात दे। बाज़ रिवायतों में है कि हज के मौके पर हरम काबा और मिना और अरफात और मुज़दलिफ़ा वगैरह में कुछ फरिश्तों की जमात इंसानों की शक्ल सूरत में मुख्तलिफ भेस बनाकर आती है, जो हाजियों के इम्तिहान के लिए खुदा की तरफ से भेजी जाती है। हुज्जाज कराम को लाजिम है कि मक्का मुकर्रमा और मिना और अरफात और मुज़दलिफ़ा और तवाफ़ काबा और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के हुजूम में होशियार रहें कि हरगिज़ किसी इंसान की बेअदबी व दिल आज़ारी न होने पाए। तुम्हें क्या खबर कि ये आदमी है या आदमी की सूरत में कोई फरिश्ता है जो तुम्हें धक्का देकर या डांट कर तुम्हारे हिल्म व सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मीना शरीफ की तरफ रमा दमा है। हमें जोहर से लेकर फजर तक मीना में पढ़नी है, जो कि सुन्नत है। रात गुजारना भी मीना में सुन्नत है जी। कई सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मीना में अपनी रातें गुजारते हैं और ये सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को देखा गया है कि वो कहते हैं कि सुन्नत ही है ना, और ये कहकर इसे तर्क कर देते हैं। तो याद रहें कि जब गए ही इबादत के लिए हैं और वहाँ पर जाकर हमने अपने रब को राज़ी करने वाले ही काम करने हैं, तो फिर क्यों ना इनके उसूलों के मुताबिक करें, सुन्नत मुअक्कदा भी अदा करें और इसकी बरकतें हासिल करें। बढ़ते हैं जनाब टीम रहीम यार खान की तरफ। काउंटर चलाइए, दूसरे स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। 2 नंबर ही निकाला है, पहुंचेंगे चौथे स्टेप पर। मीना रवानगी स्टेप का नाम है। बताइए जब मीना को देखें तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? मीना को देखकर कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। मीना को देख के जन्नत की दुआ मांगनी चाहिए। वैसे ये तो बात दुरुस्त है कि जन्नत की दुआ भी मांग सकते हैं। मीना है, देखकर बहुत सारी दुआएं की जा सकती है, लेकिन हमने जो आपको सिलेबस में दुआ लिख कर दी है ना, वो दुआ सुनाइए। देखिए फिर कौन करता है कमाल, मिलके करते हैं चलो रोशन सफर। अल्लाहुम्मा हाज़ा मिनन फमनुन अलैया बिमा मनता अला औलियाइक बिही अला औलियाइका। जी, अल्लाहुम्मा हाज़िही मिना फमनुन अलैया बिमा मनंता बिही अला औलियाइका। ए अल्लाह अज़्ज़ वजल, ये मीना है, मुझ पर वो एहसान फरमा जो तूने अपने औलिया पर फरमाया। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। रमी करके जमरात की मैं मीना में, रमी करके जमरात की मैं मीना में, तेरे दुश्मनों को मिटाता रहूं मैं, तेरे दुश्मनों को मिटाता रहूं मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूं मैं, या रब्बना इरहमना, या रब्बना इरहमना। बारी है उमरकोट की। काउंटर चलेगा, चौथे स्टेप से आगे का सफर। टीम उमरकोट। सीखने
کے واسطے حاضر ہوں. ایک نمبر نکلا ہے جناب. ایک سٹیپ آگے بڑھ سکیں گے. 5واں سٹیپ ہوگا. سٹیپ کا نام ہے مینا میں قیام, جہاں مسجد خیف بھی ہے. اگر کوئی شخص مینا سے جلدی کرتے ہوئے عرفات کی طرف چلا گیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بحری شریعت میں ہے کہ کوئی شخص رات تو مینا میں اس نے رات تو مینا میں گزاری, لیکن صبح فجر سے پہلے یا طلوع آفتاب سے پہلے یا صبح صادق سے پہلے وہ چلا گیا تو اس نے بہت برا کیا. بہار شریعت میں ہے اگر رات کو مینا میں رہا مگر صبح صادق ہونے سے پہلے یا نماز فجر سے پہلے یا آفتاب نکلنے سے پہلے عرفات کو چلا گیا تو برا کیا. جواب درست دے دیا ہے. جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اینیمیشن کے ذریعے ہم وہ خوبصورت مناظر بھی دیکھتے چلے جا رہے ہیں. باری ہے جناب ٹیم رحیم یار خان کی. چوتھے سٹیپ سے آگے کا سفر کیجئے. ایک نمبر نکلا ہے. 5ویں سٹیپ کا سوال ہوگا. جی ٹیم رحیم یار خان, آپ کے لیے سوال ہے 5ویں سٹیپ کا. سٹیپ کا نام ہے مینا میں قیام, جہاں مسجد خیف بھی ہے. مینا شریف میں 8 ذوالحجہ کی ظہر سے 9 ذوالحجہ کی فجر تک 5 نمازیں کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ چلو روشن سفر دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. جی کیونکہ یہ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا عمل فرمایا. یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل ہے. جواب درست دے دیا ہے. ہو جائے میری حاضری عرفات تو مینا میں ہو جائے میری حاضری عرفات تو مینا میں اور مزدلفہ کا پیاری پیاری دعائیں بھی ہیں, بڑے خوبصورت خوبصورت مناظر بھی ہیں. اینیمیشن کے ذریعے آج گرچہ ہم یہ مناظر دیکھ رہے ہیں, اللہ سے دعا بھی ہے اللہ ہمیں حقیقی یہ منظر دیکھنا بھی نصیب فرمائے. بڑھتے ہیں ٹیم عمر کوٹ کی طرف, دیکھتے ہیں جناب اب کاؤنٹر کہاں تک لے جاتا ہے. گفتگو میں ہوں گے کچھ اشعار بھی. ایک نمبر مزید نکلا ہے, یعنی 6ٹھے سٹیپ کا سوال ہوگا. سٹیپ کا نام ہے عرفات روانگی. بتائیے عرفات حاجی کب جاتے ہیں؟ اور بیاں ذکر شہ ابرار بھی. 9 ذی الحجہ کو. 9 ذی الحجہ شریف کو عرفات جانا چاہیے نماز فجر ادا کرنے کے بعد. جب کوہ صبیر پر سورج چمک اٹھے تو پھر عرفات کی طرف رواں دواں ہو جانا چاہیے. جواب ٹیم نے درست دیا ہے. حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. حج کا سفر پھرے میرے مولا نصیب ہو. عرفات کا مینا
جی بڑھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کی طرف، دیکھتے ہیں کیا اس بار بھی آپ عمر کوٹ کے ساتھ بھرپور ہاتھ ملا کر چلیں گے؟ نہیں جناب، اس بار نمبر 2 آ گئے ہیں۔ 7ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا، درست جواب ہماری ٹیم کو 7ویں اسٹیپ پر پہنچا دے گا۔ اسٹیپ کا نام ہے وقوف عرفات اور مسجد نمرہ۔ وقوف عرفات کے متعلق حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ارشاد کیا ہے، سنائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کچھ گناہوں کے کفارے صرف وقوع عرفات سے ہی ادا ہوتے ہیں، یعنی وہ وقوف عرفات کے ذریعے ہی مٹتے ہیں۔ جی یعنی وہ صرف وقوف عرفات سے ہی مٹتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی باری عمر کوٹ والوں کی ہے۔ عمر کوٹ والوں، رحیم یار خان والے ایک سٹیپ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ نے بھی کچھ ہمت دکھانی ہوگی، کچھ بڑے نمبر نکالیں بھائی، ایک نمبر کب تک چلتے رہیں گے؟ جی عمر کوٹ والوں نے 3 نمبر نکال لیے ہیں۔ 9ویں سٹیپ کا سوال ہوگا، درست جواب ہماری ٹیم کو 9ویں سٹیپ پر پہنچا دے گا۔ سٹیپ کا نام ہے مزدلفہ روانگی، مغرب و عشاء ایک ساتھ۔ مزدلفہ کی روانگی 9 ذی الحجہ کو کس وقت کرنی چاہیے؟ وقت بتائیے۔ ہم ہیں حاضر کیجئے ہم سے سوال۔ 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد کرنی چاہیے۔ نہیں جناب، 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ 9 ذی الحجہ کو جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو جانب مزدلفہ روانہ ہونا چاہیے۔ جی غلطی مانی جائے گی، ٹیم کا سفر 6ٹھے اسٹیپ پر ہی رہے گا، آگے نہیں بڑھایا جائے گا۔ باری ہے ٹیم رحیم یار خان والوں کی، کاؤنٹر چلائیے، آگے بڑھیے۔ 3 نمبر نکال لیے ہیں ٹیم رحیم یار خان والوں نے۔ درست جواب ہماری ٹیم کو 10ویں اسٹیپ پر پہنچا دے گا۔ اسٹیپ کا نام ہے مزدلفہ میں رات کا قیام اور کنکریاں جمع کرنا۔ بتائیے مزدلفہ میں رات کا قیام کرنے کا حکم کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر، مزدلفہ میں وقت سحر مسکرا کر، یہ سنت نبی کی بتاتا رہو، یہ سنت نبی کی بتاتا رہو، صدا شہر مکہ میں گاتا رہو میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سہانی رات ہوتی ہے۔ ایک حاجی تھکن سے چور چور ہوتا ہے، لیکن اس تھکن میں کتنا خوبصورت مزہ ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو خوبصورت پیکج دکھاتے ہیں مزدلفہ کے حوالے سے۔ لاکھوں حاجی مزدلفہ میں جمع ہے اور اس میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے، جبکہ اس کے وقوف کا وقت 10ویں کی صبح صادق، یعنی 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی مزدلفہ میں آ گیا تو وقوف صحیح ہو گیا حاجی کا۔
मुजदलिफा में रात गुजारना सुन्नत है, इसलिए अमीर अहले सुन्नत ने आराम का इरादा फरमाया और लोगों ने बुजुर्गों की याद ताज़ा करता ये मंजर दोबारा देखा कि जमाने का इमाम, लाखों लाख लोगों का पीर, दुनिया की सबसे बड़ी आशिकाने रसूल की तहरीक दावत इस्लामी का बानी कमाल आजिज़ी करते हुए न सिर्फ जमीन बल्कि रास्ते में चटाई का बिस्तर बिछाकर आराम करने लगा। अब अगला मरहला रमीए जमरात यानी शैतान को कंकरियां मारने का था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमीए जमार तेरे रब के यहाँ तेरे लिए जखीरा है जिसकी तुझे सबसे ज्यादा जरूरत बरोज़े क़यामत होगी। कंकरियां मारने के लिए मिना वापस जाना होता है, मगर कंकरियां यहीं मुजदलिफा से तीनों दिन जमरों पर मारने के लिए 49 कंकरियां चुन लें। कंकरियां कैसी होनी चाहिए? अल्लाह जब नाज़रीन आपको तौफीक दे, शहादत बख्शे, तो खजूर की गुठली देख ले कैसी होती है, तो उसकी साइज के मुताबिक कंकरियां चुननी है और इसको बेहतर ये मुस्ताहब है कि इसको धो भी ले। ये साइज ठीक है, ये समझना ये एक तो समझ में आ रही है कदरे खजूर की गुठली मालूम, क्योंकि अब पूरा तो ढूंढना बहुत लेकिन कोशिश की है। फिर काफिला इलाही बने चल मदीना का, फिर काफिला इलाही बने चल मदीना का, अहमद रजा का वार। क्या कर रहे हो वो? कंकरियाँ जमा कर रहा हूँ शैतान को मारने के लिए, और चूँकि वो गुठली की साइज़ की कंकरियाँ जमा करनी है तो यहाँ ज़्यादा बड़े पत्थरों वक्त लग रहा है। इंशाअल्लाह सुन्नत इब्राहिम या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। अनोखी बस्ती अजब ज़मी है कि सौज ऐसा कहीं नहीं है, ये किस कदर आज शब हंसी है, करम खुदा का यहाँ बड़ा है और मगन कोई ढूंढने में संग है। रमी की दिल में बड़ी उमंग है और थकन से चूर आज अंग अंग है, मगर थकन में भी एक मजा है। अल्लाह हमें भी वो थकना नसीब फरमाए। अनोखी बस्ती अजब ज़मी है कि सोज़ ऐसा कहीं नहीं है, अनोखी बस्ती अजब ज़मी है कि सोज़ ऐसा कहीं नहीं है, ये किस कदर आज शब हंसी है, करम खुदा का यहाँ बड़ा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। मगन कोई ढूंढने में संग है, रमी की दिल में बड़ी उमंग है, मगन कोई ढूंढने में संग है, रमी की दिल में बड़ी उमंग है। थकन से चुरा अंग अंग है, मगर थकन में एक मजा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल
सुभान अल्लाह। चले जी बढ़ते हैं टीम उमरकोट की तरफ। छठे स्टेप से आगे का सफर टीम उमरकोट। काउंटर चलाइए, फिर नंबर निकालिए। एक नंबर निकला है जनाब। 7वें स्टेप का सवाल होगा। स्टेप का नाम है वकूफ अरफात और मस्जिद नमरा। अगर कोई शख्स रात में अरफात के मैदान में पहुंचे तो उसके वकूफ अरफा का क्या होगा? ये 9 ज़िलहिज्जा की बात हो रही है, ठीक है ना? 9 ज़िलहिज्जा की रात का जवाब दीजिए। अगरचे दिन में ठहरना वाजिब है, मगर कोई शख्स रात में वकूफ़ अरफा में पहुंचा तो उसका अरफात का फ़र्ज अदा हो जाएगा। उसका अरफात का फर्ज अदा हो जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं इहराम हज बांध कर आऊं अरफात, सआदत खुदाया बराए रजा दे। अल्लाह हमें भी अरफात के मैदान में क़याम नसीब फरमाए। जी बारी टीम रहीम यार खान वालों की है। टीम रहीम यार खान 10वें स्टेप पर है। टीम उमरकोट पीछे रह गई है। काउंटर चलाइए जी। टीम रहीम यार खान आगे बढ़िए मजीद। 3 नंबर अगेन निकाल दिए हैं टीम रहीम यार खान। 13वें स्टेप पर पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्टेप का दुरुस्त जवाब देना होगा। स्टेप का नाम है हज की कुर्बानी। सवाल है आपसे, हज इफराद करने वाले पर क्या कुर्बानी वाजिब है? जी वाजिब है। नहीं जनाब, जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। आप 10वें स्टेप पर ही रहेंगे। बारी उमरकोट वालों की है। उमरकोट वालों को मौका मिला है टीम रहीम यार खान वालों को पकड़ने का। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 3 नंबर निकाल दिए हैं टीम उमरकोट ने। दुरुस्त जवाब हमारी टीम को 10वें स्टेप पर पहुंचा देगा। दोनों टीम एक मर्तबा फिर 10वें स्टेप पर जमा हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए टीम उमरकोट को दुरुस्त जवाब देना होगा। मुज़दलिफा में ठहरने का हुक्म क्या है? मुज़दलिफा में ठहरने का हुक्म क्या है? मुज़दलिफा में ठहरना सुन्नत मौक़िदा है। नहीं जनाब, मुज़दलिफा में ठहरना सुन्नत मौक़िदा नहीं, बल्कि इससे बड़ा हुक्म है। जवाब आपका दुरुस्त नहीं है। आप अपने पिछले स्टेप पर ही रहेंगे, 7वें स्टेप पर। बारी है टीम रहीम यार खान वालों की। काउंटर चलाइए, 10वें स्टेप से आगे का सफर तय कीजिए। टीम रहीम यार खान ने एक मर्तबा फिर 3 नंबर निकाल लिए हैं। पहुंचेंगे 13वें स्टेप पर, लेकिन इसके लिए आपको दुरुस्त जवाब देना होगा। स्टेप का नाम है हज की कुर्बानी। कारिन और मुतमत्ते पर हज की कुर्बानी करने का हुक्म क्या है? हज किरान करने वाले और हज तमत्तो करने वाले पर हज की कुर्बानी का हुक्म बताइए। वाजिब है। कारिन और मुतमत्ते पर हज की कुर्बानी वाजिब है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हो मकबूल हज हाज़री दाइमी में, हो मकबूल हज हाज़री दाइमी में, बसे हज मदीने को जाता रहो, बसे हज मदीने को जाता रहो, सदा शहर शहर आता रहो। मैं या रब्बना इरहम लना, या रब्बना इरहम लना। जी बारी है टीम उमरकोट की। टीम उमरकोट इस वक्त वकूफ अरफात में मौजूद हैं। आगे का सफर कीजिए भाई। 3 नंबर निकाले हैं। दुरुस्त जवाब हमारी टीम को 10वें स्टेप पर पहुंचाएगा। मुज़दलिफा से शैतान को मारने के लिए यानी रमी करने के लिए कितनी कंकरियां लेनी चाहिए? शैतान को मारने के लिए कंकरियाँ 49 कंकरियाँ लेनी चाहिए, बल्कि कुछ इससे ज़ायद ले ले ताकि वार खाली जाने की सूरत में वो कंकरियाँ काम आ सके।
جی وار خالی جانے کی صورت میں وہ کنکریاں کام آ سکے. جواب درست دے دیا ہے. 10ویں اسٹیپ پر پہنچی ہے ٹیم عمر کوٹ. خوبصورت مناظر اینیمیشن کے ذریعے ہم اپنی اسکرین کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. جی باری ہے ٹیم رحیم یار خان کی. اگین 3 نمبر نکال لیے ہیں ٹیم رحیم یار خان نے. 16ویں اسٹیپ پر پہنچ جائیں گے. اسٹیپ کا نام ہے حج کی سعی. 16ویں اسٹیپ کا سوال, حج کی سعی کب کی جائے بتائیے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم, حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. ذکر جلدی کیجئے. زمین پاک کا صفا و مروہ کے درمیان سعی تو صفا مروہ کے درمیان ہی ہوتی ہے نا, لیکن حج کی سعی کب کی جائے گی؟ 9 ذو الحجہ کو. نہیں جی, اس کی پوری تفصیل ہے جو جواب کے اندر موجود ہیں, وہ میں نے آپ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے. اگر عمر کوٹ کی باری آ گئی تو ان سے سوال کر لیں گے. جی ٹیم عمر کوٹ کاؤنٹر چلائیے. 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم عمر کوٹ نے. پہنچیں گے 13ویں اسٹیپ پر. اسٹیپ کا نام ہے حج کی قربانی. درست جواب دونوں ٹیموں کو 13ویں اسٹیپ پر ایک ساتھ یکجا کر دے گا. بتائیے کیا حج افراد کرنے والے پر بھی حج کی قربانی واجب ہے؟ حج افراد کرنے والے پر حج کی قربانی واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. واجب نہیں بلکہ حج افراد والے کے لیے حج کی قربانی مستحب ہے. جواب درست دے دیا ہے. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا, تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. آئیے آپ کو پیکج دکھاتے ہیں. 10 ذی الحجۃ الحرام کو بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد حج کی قربانی کیجیے. اور یاد رہے یہ وہ قربانی نہیں جو بقر عید میں ہوا کرتی ہے, بلکہ حج کے شکرانے میں قارن اور متمتع پر واجب ہے, چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو. مفرد کے لیے یہ قربانی مستحب ہے, چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو. یہاں بھی جانور کی وہی شرائط ہیں جو بقر عید کی قربانی کی ہوا کرتی ہیں. مثلا بکرا, بکری, دمبا, دمبی, بھیڑ, نر و مادہ دونوں شامل ہیں جو 1 سال کے ہوں. اس سے کم عمر ہو تو قربانی جائز نہیں, زیادہ ہوں تو جائز بلکہ افضل ہے. ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 مہینے کا ایسا بچہ جو دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. اگر میسر ہو تو اپنے ہاتھوں سے قربانی کیجیے, ورنہ دوسرے کو بھی قربانی کا نائب کر سکتے ہیں. یاد رہے اونٹ کی قربانی افضل ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ نحر فرمائے. یاد رہے 10ویں کو قربانی کرنا افضل ہے. 11ویں اور 12ویں کو بھی کی جا سکتی ہے, مگر 12ویں کو غروب آفتاب پر قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے. جی اللہ ہمیں حج کی قربانی کرنا بھی نصیب فرمائے. باری ہے جناب ٹیم رحیم یار خان والوں کی. یاد رہے دونوں ٹیمز ہماری 13ویں اسٹیپ پر جمع ہو چکی ہیں. اسٹیپ کا نام ہے حج کی قربانی. اب ہمارا مقابلہ صرف 6 اسٹیپس دور ہیں. 6 اسٹیپس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کون سی ٹیم آج کے مقابلے کی ونر ٹیم بنتی ہے. ٹیم رحیم یار خان کاؤنٹر چلائیے, قسمت آزمائیے. 1 نمبر نکلا ہے. 14ویں اسٹیپ کا سوال ہوگا. اسٹیپ کا نام ہے حلق یا تقصیر. بتائیے حلق یا قصر کہاں کرنا ضروری ہے؟ ہوں گی کچھ دلچسپ باتیں اور صبح ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال, ذکر ہوں گے پھر جوابات و خیال. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر, جلدی کیجئے. حدود حرم میں
جی حج اور عمرہ دونوں میں یہ واجب ہے کہ حلق یا تقصیر حدود حرم میں ہو۔ مکہ مکرمہ شہر کی اکثر آبادی یوں ہی منا اور مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہی واقع ہے، البتہ مسجد عائشہ حدود حرم کے باہر ہے۔ یاد رہے حلق یا تقصیر قصر جو بھی کرنا ہے یہ آپ نے حدود حرم کے اندر کرنا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ فضا میں لبیک کی صدا ظفر شدائش گونجتی ہے، ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام جی عمر کوٹ والوں کی باری ہے، کاؤنٹر چلائیے، 13ویں سٹیپ سے آگے بڑھیے۔ کیا عمر کوٹ اس بار ٹیم رحیم یار خان سے آگے بڑھ پائے گا؟ فیصلہ کاؤنٹر نے کیا ہے، دونوں ساتھ ساتھ سفر کریں گے۔ 14ویں سٹیپ کا سوال ہوگا ٹیم عمر کوٹ کے لیے بھی۔ سٹیپ کا نام ہے حلق یا تقصیر۔ اگر کوئی 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے پہلے حلق یا قصر کر لے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ اگر کوئی 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے پہلے حلق یا تقصیر کر لے تو یہ معتبر نہیں ہوگی اور اس سے احرام کی پابندیاں بھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ احرام سے باہر بھی نہیں ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، حج کی آرزو دل میں پھر سے گدگدائی ہے، شوق نے مدینے شوق نے مدینے تشنگی بڑھائی ہے، شوق نے مدینے تشنگی بڑھائی ہے۔ جی ہمارے ساتھ حاضرین کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ہمارے بلال بھائی کا اشارہ ہے کہ کچھ حاضرین کی طرف بھی نظر کیجئے۔ چلیں جی بلال بھائی آپ کے پاس مائک ہے، سوالات کیجئے اور جلدی جلدی انعامات بھی تقسیم کیجئے درست جوابات دینے پر۔ حاضرین نے کافی دفعہ سنا ہوگا یار غار و یار مزار، یہ کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ یہ تو بچے سے لے لیں بھائی، یہ آپ کے آگے مٹھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حامد ہے۔ ماشاءاللہ۔ یار غار حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اور یار مزار کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے واہ ماشاءاللہ ان کا جواب بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ انشاءاللہ ان کو سوغات مدینہ پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ۔ جی دوسرا سوال ہے وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد رضا ہے، جن صحابی کا نام قرآن پاک میں آیا ہے ان کا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ چلیں ان کا جواب درست مان لیتے ہیں، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے نام پوچھا تھا نا، والد کا نام تو نہیں پوچھا تھا، جواب درست تو ہے۔ ان کا جواب بھی درست ہے، انشاءاللہ ان کو تسبیح مدینہ تحفے میں دیں گے۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال کر لیتے ہیں، مشہور و معروف سلام ہے، عاشقان رسول پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ کن کا لکھا ہوا کلام ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے مشترکہ جواب ملنا چاہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید حبیب علی نام ہے میرا، ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کا ہے، پکی بات ہے؟ جی حبیب بھائی شاہ صاحب پکی بات ہے؟ جی جی۔ اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ اتنا سوچ کے آپ نے جواب دیا۔ آپ کا ایک تحفہ تو پکا ہو گیا، میں چاہ رہا ہوں 2 تحفے دیں نا آپ کو، شاہ صاحب ہیں آپ۔ دوسرا سوال بھی آپ سے میں نے کر لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام
احمد رضا احمد رضا خان، امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ، امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت 2 تحفے دیں گے انشاءاللہ۔ ان کو صورتوں کا تعارف اور باہمی مناسبت، یہ مکتبۃ المدینہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ بھی تحفے میں دیں گے، اور تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ، تسبیح مدینہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سبب آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں، جس سبب آ گئے ہو سیکھے بٹھا دیے ہیں۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ مل کر نعرہ لگائیں گے، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔ چلیں جی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں، ٹیم رحیم یار خان کی باری ہے، 14ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، آگے کا سفر کاؤنٹر چلائیے، سفر طے کیجیے، 3 اسٹیپ آگے بڑھ سکیں گے، تینوں جمرات کی رمی 17ویں اسٹیپ کا سوال کریں گے۔ بتائیے تینوں شیطانوں کی رمی کس دن کرنی ہے؟ حاجی کو تینوں شیطانوں کی رمی کس دن کرنی ہے؟ بارہ ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے، 13 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے۔ اللہ آپ کو حج کروائے تو انشاءاللہ یہ آسانی کے ساتھ بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ ابھی مکمل آپ کا جواب نہیں ہوا۔ 10 ذو الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے نہیں جناب، درست جواب ہے 11 اور 12 ذو الحجہ کو ظہر کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہے، غلطی ہوگی اور ہماری ٹیم 14ویں اسٹیپ پر ہی برا جمع رہے گی۔ باری ہے ٹیم عمر کوٹ والوں کی، یہ بھی 14ویں اسٹیپ پر ہیں، دیکھتے ہیں ٹیم عمر کوٹ کو کاؤنٹر کہاں تک لے جاتا ہے، کیا یہ درست جواب دے بھی پاتے ہیں یا نہیں؟ کاؤنٹر چلائیے۔ ٹیم عمر کوٹ نے بھی 3 نمبر نکال لیے ہیں، درست جواب ہماری ٹیم کو 17ویں اسٹیپ پر پہنچا دے گا۔ اسٹیپ کا نام ہے تینوں جمرات کی رمی۔ رمی کی ترتیب بتائیے۔ سب سے پہلے جمرۃ الاولیٰ یعنی چھوٹے شیطان کو، اس کے بعد جمرۃ الوسطیٰ یعنی منجلہ شیطان کو، اس کے بعد جمرۃ العقبہ یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی چاہیے۔ اور یہ 11 اور 12 کو ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ رمی کر کے جمرات کی مینا میں، رمی کر کے جمرات کی میں مینا میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، تیرے دشمنوں کو مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مغرب باتا رہوں میں، یا رب اللہ ارحم لنا، یا رب ارحم لنا۔ ٹیم رحیم یار خان والوں کی باری ہے، 14ویں اسٹیپ پر موجود ہیں، کاؤنٹر چلے گا، دیکھتے ہیں ٹیم رحیم یار خان کہاں تک پہنچتے ہیں۔ 2 نمبر نکلے ہیں جناب، 16ویں اسٹیپ پر پہنچیں گے، اسٹیپ کا نام ہوگا حج کی سعی۔ سعی کی نیت کس طرح کی جائے بتائیے۔ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط لوجہک الکریم فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ بہت خوبصورت ترجمہ۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ جواب ٹیم نے درست دے دیا ہے۔ اور مروہ کے مابین دوڑو، صفا
गाता रहूं मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। जी, मुकाबला अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। टीम उमरकोट 17वें स्टेप पर मौजूद हैं। बारी भी टीम उमरकोट की है और टीम रहीम यार खान 16वें स्टेप पर आ चुके हैं। अब हमारे पास 19 स्टेप हैं, यानी आपको 2 नंबरों की ज़रूरत है। अगर टीम उमरकोट ने 2 नंबर निकाल लिए तो आखिरी स्टेप का सवाल आपसे किया जाएगा। आपने अगर दुरुस्त जवाब दे दिया तो आज का मुकाबला टीम उमरकोट ने जीत लेना है, और अगर आपने 1 नंबर निकाला तो हम अगले स्टेप का सवाल करेंगे। दिखाइए जी, काउंटर चलाइए, हमें बताइए किस स्टेप का सवाल आपसे किया जाए। जी, 3 नंबर निकल आए हैं टीम उमरकोट के। मौका मिला है टीम रहीम यार खान को। अगर 3 नंबर आपने निकाल लिए तो फिर आखिरी स्टेप का सवाल आपसे हो सकता है। दुरुस्त जवाब आपको जीत दिलवा देगा, वरना फिर टीम उमरकोट की तरफ बढ़ेंगे। टीम रहीम यार खान, काउंटर चलाइए, काउंटर चलता हुआ नजर आना चाहिए। 3 नंबर निकाल दिए हैं टीम रहीम यार खान ने। दुरुस्त जवाब टीम रहीम यार खान को विनर बना देगा। स्टेप का नाम है तवाफ़े वदा। तवाफ़े वदा किस पर वाजिब है? तवाफ़े वदा आफाकी हाजियों पर वाजिब है। तवाफ़े वदा को तवाफ़े रुखसत भी कहा जाता है। तवाफ़े रुखसत उन हाजियों पर वाजिब है जो मीकात के बाहर से हज के लिए आए हों, और इन्हें आफाकी हाजी भी कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं अल्लाह, तेरे घर के फेरे लगाता रहूं मैं, सदा शगरे मक्का गाता रहूं मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। मैं फिरता रहूं हर घड़ी गिरदे काबा, जो किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं मैं, जो किस्मत की गर्दिश मिटाता रहूं सदा शहरे मक्का में गाता रहूं मैं या रब्बना इरहम लना या रब्बना इरहम लना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टीम रहीम यार खान को मुबारक हो, और टीम उमरकोट ने अच्छी कोशिश की, मेहनत की। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत के मैदानों में कामयाबी अता फरमाए। आज गर्चे आप रनर अप रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि हज के हवाले से कई सारी मालूमात हमारे इस मुकाबले के तैयारी में आपने सीखी होगी। अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस तैयारी करने की बरकत से हमें सफ़र हज नसीब फरमाए। हमारी टीम के लिए इंशाअल्लाह खूबसूरत तोहफ़े आपके साथ जाएंगे। सर्टिफिकेट्स, सूट पीस और हरमैन तय्यबैन के इसमें मुक़द्दस तबरुकात भी हैं, सौगात मदीना भी है। माशाअल्लाह। सलातो सलाम के 2 शेर। ऐसा मुस्तफा से कह देना हमके मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रब्बो नूर की बातें, चांद जीने से सियाए
से सियाया लेता है और सितारे सलाम कहते हैं। जिक्र था आखिरी महीने का, तज़किरा छेड़ गया मदीने का। हाजियो मुस्तफा से कह देना, हाजियो मुस्तफा से कह देना, हम के मारे सलाम कहते हैं। याद करते हैं तुमको शाम सहर, दिल हमारे सलाम कहते हैं। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आइए मिलकर मजलिस के इख्तिताम की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। नूर कुरान की बरकतें पाते चले जाएं और सफर की मंजिलें तय करते चले जाएं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर, देखते हैं मालिको मौला